اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یہ اپنی عادت بنا لیں کہ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو اعتکاف کا ثواب ملنا بھی شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ آج جامع مسجد نور میں آنے کی سعادت ملی اور ماشاءاللہ بڑی عالی شاندار مسجد ہے، اور اللہ کریم اس کو سجانے والے بنانے والے سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے۔ شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھے اتنی پیاری محفل میں بلایا، اور سبحان اللہ جس عظیم ہستی کا ذکر خیر آج ہمیں کرنا ہے، جن کے عرس کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، وہ ہم سب کے محسن ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر انشاءاللہ ان کی ذات کے بارے میں کچھ جانیں گے، مگر اس سے پہلے ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک، درود پاک کے جو فضائل پر بڑی کمال کی حدیث ہے۔ میرے آقا کی ہر حدیث ہی کمال کی ہے، مگر اس حدیث میں ایک بڑا خوبصورت انعام ہے، بڑا خوبصورت ریوارڈ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ملٹیپلیکیشن دیکھیں کیا خوبصورت ایک وظیفہ ہے، ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں۔ اتنا آسان ہو گیا اللہ کی رحمتیں حاصل کرنا، پھر بھی لوگ نہیں کرتے۔ لیکن اس حدیث کا جو اگلا جز ہے، اللہ اکبر، ذرا سوچئے، ہم غلام ہیں، امتی ہیں، اور تمنا یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے، مگر سنو آقا فرماتے ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ کاندھے سے کاندھا کس کا چھوتا ہے؟ صفوں میں اعلان کرتے ہیں نا کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے، ویری نیکسٹ ٹو می، جو بالکل برابر میں ہوتا ہے، کاندھا اسی سے ٹچ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا اپنے ساتھ ہی جنت میں لے جائیں گے۔ تو درود پاک تو یہ کمال کا وظیفہ ہے۔ اور چلو آج میں آپ کو ایک اور وظیفہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا، اور نیت کر لو کہ ربیع الاول جو ہے نا یہ آنے والا ہے۔ ویسے بھی نبی پاک کے لیے درودوں کے گجرے تیار کرنے چاہیے، گفٹ ریڈی کرنا چاہیے، برتھ ڈے آ رہی ہے نبی پاک کی، تو ایک بڑا شاندار تحفہ جو ہے وہ درود پاک کا تحفہ ہے۔ سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ پہلی تاریخ سے 12 تاریخ تک جو کوئی شخص روزانہ 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، ٹھیک ہے، 1000 بار، اور یہ درود پاک پڑھ کر باوضو سوئے، انشاءاللہ زیارت رسول کبریا نصیب ہو جائے گی۔ ربیع الاول میں آقا کا دیدار کرنا ہے، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ تو درود پاک جو ہے نا یہ قرب مصطفیٰ کا وظیفہ ہے، یہ پیارے آقا کا دیدار کروانے والا وظیفہ ہے، یہ مدینے کی حاضری کا شرف عطا کرنے والا وظیفہ ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ آج فضول باتوں کے لیے لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے، یہ موبائل فون نہ جانے کتنے گھنٹے ہمارے لے جاتا ہے، وقت نہیں ملتا تو درود پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ ایسا نہ کریں، کوشش کریں کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ چلے ربیع الاول کا ایک اور تحفہ آپ کو دے دوں،
یہ فضیلت بھی کل ہی الحمدللہ میں نے پڑھی کہ پیارے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون حدیث ہے کہ جو کوئی شخص یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص میری زیارت سے مشرف ہوگا، خواب میں اس کو میری زیارت ہوگی، حدیث پاک کا مضمون ہے، اور جس کو میری زیارت ہوگی وہ قیامت کے دن بھی مجھے دیکھے گا، اور جو قیامت کے دن مجھے دیکھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور جس کی میں شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر پر میرے ہاتھوں جام کوثر بھی پیے گا، اور جو جام کوثر پیے گا اللہ اس کو جہنم پر حرام بھی قرار دے دے گا۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بات وہی ہے کہ ابھی اجتماع ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، ذہن بھی بن رہا ہوگا کہ یار کتنا فائدہ ہے، درود پاک کے کتنی فضیلتیں ہیں، میں ضرور پڑھوں گا، مگر پھر اپنی مصروفیات میں اپنے دیگر کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، درود کو اپنی زندگی کے معمولات میں، شیڈیول میں شامل کریں، ایک وقت مخصوص کریں کہ یہ ٹائم میرا درود ٹائم ہے، اس میں میں نے کچھ نہیں کرنا، بس نبی پاک کی ذات پر درود پڑھنا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ واک کرتے ہیں، چلے ایک مشورہ بھی دے دیتا ہوں، اچھی بات ہے، صحت کے لیے واکنگ کرنی چاہیے، تو جب آپ واک کرتے ہیں تو کیا واکنگ ٹائم کو درود ٹائم نہیں بنا سکتے؟ ہاتھ میں تسبیح لے لیں اور چلنا شروع کر دیں، انشاءاللہ جہاں جہاں چلتے جائیں گے زمین بھی درود پاک کی گواہ ہوتی جائے گی، انشاءاللہ درود پاک بھی پورے ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ روز کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، کیوں ان کا اتنا چرچا ہوتا ہے، کیوں ان کا اتنا نام لیا جاتا ہے، کیوں ان کی اتنی بات کی جاتی ہے؟ ایسا کیا کیا انہوں نے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہستی ہے، بہت سارے بزرگ گزرے ہیں، بہت سارے علماء گزرے ہیں، مگر سیدی اعلیٰ حضرت کو وہ کیا چیز ہے جو انہیں باقی لوگوں سے ممتاز کر دیتی ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ جس نے اعلیٰ حضرت کو جتنا پڑھا نا، جتنا ان کے قریب گیا، جتنا ان کو اسٹڈی کیا، وہ اتنا ان کا دیوانہ ہو گیا، اتنا ان سے محبت کرنے لگ گیا۔ کیوں کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کے ہر پہلو میں نبی پاک سے وارفتگی نظر آتی ہے، نبی پاک کا عشق نظر آتا ہے، فنا فر رسول کے مرتبے پر ایسے فائز ہیں، دین مدین کی خدمت کے لیے ایسا وقت گزارا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کو سلیکٹ کیا گیا تھا، آپ چوزن ون تھے، آپ منتخب شدہ تھے۔ بچپن سے ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کسی بڑے کام کے لیے، کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ مادرزاد ولی ہوتے ہیں، اللہ پاک کچھ ایسے اولیاء بھی گزرے، یاد رکھیے گا اولیاء کرام کی دو کیٹیگریز ہیں، کچھ اولیاء کرام وہ ہیں جو زندگی کے کسی موڑ پر توبہ کی پھر اللہ کے ولیوں میں شامل ہوئے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی بہت بڑے ولی ہیں، توبہ سے پہلے آپ ڈاکو تھے۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آتا ہے کتنا بڑا اولیاء کرام میں نام ہے، آپ پہلوان تھے، ایک وقت آیا اور اس کے بعد آپ نے توبہ کی اور اللہ کی راہ میں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ تھے، بادشاہ چھوڑی، راہ خدا میں سفر کیا اور اللہ نے ولایت عطا فرمائی۔ تو یوں ٹرننگ پوائنٹ بھی آئے اولیاء کرام کی زندگی میں، اور کچھ اولیاء وہ تھے جو مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے۔ پیران پیر سیدی غوث اعظم کے بارے میں آتا ہے نا، ماں کو چھینک آتی تھی، ماں الحمدللہ کہتی تھی، غوث پاک پیٹ میں ہی جواب دیا کرتے تھے یرحمک اللہ۔ ماں کے پیٹ میں غوث پاک نے 18 پارے قرآن کے یاد کر لیے۔ تو کچھ شخصیات پر بڑا خاص کرم تھا۔ میں آج آپ کو، ینگسٹرز بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، ایک پہلے چھوٹا سا جائزہ پیش کرتا ہوں سیدی اعلیٰ حضرت کی حیات طیبہ کا، یوں سمجھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی حیات طیبہ گزاری، اور پھر آپ کی زندگی کے چند وہ پہلو جو آج بھی جب بھی سنیں تو ایمان تازہ کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم ہفتے والے دن ہوئی۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا۔ اسی عمر میں فصیح عربی زبان میں آپ نے گفتگو فرمائی۔ اب
آپ عربی بچے نہیں ہیں، عربی خاندان سے تعلق نہیں ہے، آپ قندھاری پٹھان ہیں، آپ کے آبا و اجداد تو افغانستان سے آئے تھے، خود بریلی میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن 4 سال کی عمر میں فصیح بہترین عربی زبان میں گفتگو شروع کر دی، 6 سال کی عمر میں پہلا بیان کیا، 7 سال کی عمر میں رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیے، 8 سال کی عمر میں وراثت کے مسئلے کا شاندار جواب لکھ دیا۔ 8 سال میں بچہ کیسے وراثت کا مسئلہ لکھ سکتا؟ سنو، اللہ کریم نے کہتے ہیں شروع سے ہی خاص آپ پر نگاہ عنایت تھی۔ 8 سال کی عمر میں ہی اعلیٰ حضرت نے نحو کی مشہور کتاب، جو بچے درس نظامی کر رہے ہیں ذرا جلدی سمجھیں گے، بڑی مشہور کتاب ہے ہدایت النحو، 8 سال کی عمر میں آپ نے وہ کتاب پڑھ بھی لی اور اس کی عربی زبان میں شرح بھی لکھ دی۔ آپ سوچئے یہ کیا تھا؟ خاص کرم تھا۔ اعلیٰ حضرت نے 13 سال 4 ماہ 10 دن 14 سال سے کم عمر میں درس نظامی کمپلیٹ کر لیا اور فتویٰ لکھا، اس فتوے کو آپ کے والد صاحب نے اپروو بھی کیا اور آپ نے تدریس کا یعنی درس نظامی کے ٹیچر بھی بن گیا۔ 14 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ یا بچے ہوں گے 14 سال کے، کوئی ایج نہیں، اور اس ایج میں آپ استاد بن گئے درس نظامی کے۔ اللہ کریم نے وہ ذہانت آپ کو عطا فرمائی۔ تقریباً 19 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، ازدواجی زندگی آپ کی شروع ہوتی ہے۔ 21 سال کی عمر میں اب باقاعدہ آپ کو فتویٰ لکھنے کی اجازت مل گئی، مسند افتاء عطا ہو گئی۔ 22 سال کی عمر میں آپ مرید ہوتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، اور مختلف سلسلوں کی آپ کو اجازت بھی مل جاتی ہے۔ یہ اجازت والا معاملہ بھی بڑا کمال کا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ جب سیدی اعلیٰ حضرت کو ان کے والد صاحب لے کر وہاں گئے اور مرید کروانے لے گئے، تو آپ نے مرید بھی کیا اور اپنی ساری اجازتوں اور خلافتوں سے بھی نواز دیا۔ تو وہاں بہت سارے اور بھی علماء بھی تھے، بڑے بڑے لوگ بھی تھے کہ حضور ہم سالوں سے آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں ہیں، آپ نے ہمیں تو ابھی تک خلافت نہیں دی، یہ بچہ پہلی بار آیا ہے، آج ہی مرید بنا ہے، جوان ہے، 22 سال عمر ہے، آپ نے اسے اجازتیں بھی دے دی، خلافت سے بھی نواز دیا۔ سنو، شاہ آل رسول کہتے ہیں نا ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں باقی لوگ آتے ہیں، ہمیں ان کو تیار کرنا پڑتا ہے، احمد رضا تیار ہی آیا ہے۔ اور سنو ایک جملہ، یہ کتنی بڑی بات کہہ دی انہوں نے، فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر اللہ کریم مجھ سے کہے گا اے آل رسول کیا لائے ہو، تو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا مولا احمد رضا کو لے کر آیا۔ پیر جس پر ناز کرے، آپ ایسے مرید ہیں، اور یہ شرف آپ کو 22 سال کی عمر میں مل جاتا ہے۔ ذرا اور آگے چلتے ہیں، اب اعلیٰ حضرت نے پہلی اردو کتاب 22 سال کی عمر میں لکھی، 23 سال کی عمر میں سیدی اعلیٰ حضرت نے زیارت حرمین کا شرف پہلی بار زندگی میں حاصل کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 23 سال کی عمر میں جب مکے گئے تو مکے کے علماء نے آپ کو سند حدیث عطا فرما دی۔ آپ کو جب 27 سال عمر ہوئی، آپ نے فارسی زبان کی پہلی کتاب تحریر فرمائی۔ 31 سال کی عمر ہوتی ہے تو 68 اشعار پر مشتمل وہ مشہور قصیدہ معراجیہ، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، یہ کلام آپ نے لکھا۔ اس کے بعد 45 سال کی عمر میں آپ نے کتاب فتاوی الحرمین تحریر فرمائی۔ 50 سال کی عمر میں دارالعلوم منظر اسلام کی بنیاد رکھی۔ 51 سال کی عمر میں پھر کرم ہو گیا، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا، اور وہیں آپ نے مکہ شریف میں صرف 8 گھنٹے کے اندر مکہ پاک میں علم غیب مصطفیٰ پر عربی رسالہ تحریر فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت کی عمر 52 سال ہے، سفر جاری ہے، اور مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کے مکے کے علماء نے آپ کو سند و خلافت بھی عطا فرمائی۔ آپ نے اسی سفر میں کرنسی نوٹ کے موضوع پر کتاب بھی مکے میں لکھی۔ اور سنو، یہ وہی سفر تھا جس میں نبی پاک علیہ السلام نے اعلیٰ حضرت کو جاگتی آنکھوں سے دیدار بھی عطا کروایا۔ یاد ہے نا واقعہ؟ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں،
تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یہ وہ کلام تھا جو اس سفر میں لکھا گیا تھا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اب یہ ٹھانی ہوئی تھی کہ اب کی بار جانا ہے تو آقا کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا ہے. ساری رات درود پڑھتے رہے, روضہ رسول پر حاضر رہے, دیدار نہ ہوا, تڑپ کر قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. لکھتے گئے اور پھر عاجزی میں لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. بارگاہ رسالت میں انکساری کا عالم یہ کیا کہ حضور میری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے, مجھے کون پوچھے گا. اور اللہ اکبر, پھر اپنے عاشق کو کیسا نوازا کہ نبی پاک نے جاگتی آنکھوں سے سیدی اعلیٰ حضرت کو اپنا دیدار عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت نے یہ جو دیدار ہوا نا, اس کو بھی ایک جگہ پر بڑے پیارے اشارے میں ذکر کیا ہے, عقل مندوں نے پکڑ لیا ہے. اعلیٰ حضرت ایک کلام میں کہتے ہیں یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو پھر دکھا دے, پھر دکھا دے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے دیکھا ہو تو بندہ کہتا ہے نا پھر دکھا دے, پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو. تو سبحان اللہ, یہ وہ سفر تھا. چلے ہم آپ کی زندگی کے 52ویں سال تک پہنچے تھے. اب اعلیٰ حضرت کی زندگی, اچھا سنو کراچی والوں ایک اور خوشخبری, اعلیٰ حضرت 52 سال کی عمر میں کراچی بھی تشریف لائے تھے. جب مدینے سے واپس آئے نا دیدار مصطفیٰ کر کے, فیض مصطفیٰ لے کر, جبھی تو اعلیٰ حضرت کے کراچی میں چاہنے والے موجود ہیں. اعلیٰ حضرت کا فیضان ویسے تو ساری دنیا میں ہے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. تو بہرحال وہ کراچی تشریف لائے. 58 سال کی عمر میں ترجمہ کنز الایمان آپ نے لکھنا شروع کیا, اور اعلیٰ حضرت نے 64 سال کی عمر میں جماعت رضائے مصطفیٰ کا قیام عمل میں فرمایا. اور پھر 66 ایئرز کی عمر میں آپ نے سائنس کے بارے میں ایک بڑی شاندار کتاب لکھی. 67 سال کی عمر میں 2 قومی نظریے پر کلام فرمایا, اور پھر 68 سال کی عمر میں آخری وصیتیں لکھوائیں. اور پھر علم و فن کا یہ عظیم آفتاب 25 صفر المظفر 1340 سنہ ہجری 28 اکتوبر 1921 سنہ عیسوی کو جمعۃ المبارک کے دن عین اذان جمعہ کے وقت آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں گویا حاضر ہو گئے, دنیا سے پردہ فرمایا. اللہ کریم کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں. تو یہ میں نے ایک مختصر حیات اعلیٰ حضرت پہلے اس لیے پیش کر دی تاکہ اندازہ ہو, وقت ضائع نہیں کیا آپ نے. 68 سال زندگی بہت سو کو ملتی ہے, مگر 68 سالوں میں وہ کر دکھایا کہ آج ان کے جناب ہم کہہ سکتے ہیں پوری دنیا میں کروڑوں چاہنے والے, ہزاروں شاگرد, آپ کی کتابوں سے فیضیاب ہونے والے لاکھوں علماء ہیں. یہ کیسے کیا؟ انہوں نے وقت ضائع نہ کیا اور زندگی کا ٹارگٹ ایک ہی رکھا. وہ ٹارگٹ کیا تھا؟ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کا. ادھر ادھر رائٹ لیفٹ نہیں, یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. جناب زندگی کا ایک ہی مقصد تھا, اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت, نبی پاک کے پرچم کو بلند کرنا ہے, عشق رسول کا پیغام ساری دنیا میں عام کرنا ہے. جدھر گستاخی ہوئی اعلیٰ حضرت اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے جب یہ گستاخان, اس زمانے میں بڑے فتنے اٹھے تھے, معاذ اللہ نبی پاک کی گستاخیاں کی جاتی تھی. فرماتے جب نبی پاک کی گستاخی ہوتی ہے میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے. میں ان گستاخوں کے بارے میں جب قلم اٹھاتا ہوں تو پھر یہ گستاخ مجھے برا بھلا کہتے ہیں تو مجھے تسلی ہوتی ہے جتنی دیر مجھے گالیاں دیتے ہیں میرے محبوب کو نہیں دیتے, میرے محبوب کو برا نہیں کہتے. اے ظالمو جتنا کہنا ہے مجھے کہہ لو, میرے آقا کو کچھ نہ کہو. کہتے ہیں اس زمانے میں اللہ نے مجھے ناموس رسالت کے لیے ڈھال بنا دیا ہے, اور یہی مقصد تھا اعلیٰ حضرت کا. کاش میں اور آپ آج کے اجتماع میں اپنی زندگی کا بھی یہ مقصد بنا لیں کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. پھر ہوتا کیا ہے؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان
گیا. آپ کے فتاوا پر، آپ کی فقاہت پر، آپ کی ذہانت پر، آپ کے علوم پر بات کرتے ہیں علماء کرام. حق بھی ان کا ہے، ہم تو طالب علم ہیں، ہماری اوقات بھی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کے علوم پر بات کریں. بس ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم پر دسترس حاصل تھی، بڑی بحث کی جاتی ہے اس پر. آپ اگر دنیا میں کسی بڑے تعلیم یافتہ بندے سے ملیں جس نے پی ایچ ڈی کیا ہو، جس نے جناب ماسٹرز کیا ہو، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی ایک سبجیکٹ پر ماسٹر کرتا ہے، بہت ذہین ہو تو 2 پہ کر سکتا ہے، بہت مشکل سے آپ کو 3-4 سبجیکٹس پر ماسٹر کرنے والے لوگ ملیں گے، 3-4 علوم پر دسترس حاصل کرنے والے لوگ ملیں گے. اللہ اکبر. سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں جب علماء نے تحقیق کی، کہتے ہیں 100 کے قریب علوم ایسے ہیں جس پر اعلیٰ حضرت خود اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں. جب قلم اٹھاتے ہیں تو سامنے والے کے پاس جواب نہیں بچتا. عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ، ایک شخصیت اتنے علوم کیسے سیکھ لیے. اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں کہ جن کی کتابوں پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، جن کے ترجمے پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اور سنو، علماء کی ایک تو جو تحقیق ہے وہ یہ ہے، مگر ایک اور تحقیق بڑی نرالی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت کو 100 علوم پتا تھے؟ ایسے پتا چلا کہ جس علم میں، جس نالج میں اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا، سیدی اعلیٰ حضرت نے اس علم کا جواب دے دیا. میتھمیٹکس کا سوال ہوا، آپ نے ریاضی کا جواب دیا. وراثت کا سوال ہوا، وراثت کا جواب دیا. حدیث کے بارے میں سوال ہوا، حدیث کے بارے میں جواب دیا. فقہ کے بارے میں سوال ہوا، فقہ کے بارے میں جواب دیا. سائنس کے بارے میں سوال ہوا، سائنس کے بارے میں جواب دیا. ارے جناب، دنیا کے دیگر علوم کے بارے میں کوسچن ہوتے گئے، اعلیٰ حضرت نے اس پر جواب دیا. سنو، انگریزی میں سوال ہوا، اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے انگریزی میں جواب دیا. فارسی میں سوال ہوا، فارسی میں جواب دیا. عربی میں سوال ہوا، عربی میں جواب دیا. آپ سے نظم کی صورت میں، اشعار کی صورت میں سوال کیا گیا، آپ نے اشعار کی صورت میں ہی جواب دیا. علماء کہتے ہیں جتنا پوچھا اتنا بتایا. جب بتایا تو پتا چلا 100 علوم ہے. ہمیں کیا معلوم ان کے سینے میں کتنا علم تھا؟ ارے اللہ نے کتنا نوازا تھا وہ اللہ جانے، اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانے. سیدی اعلیٰ حضرت تو علم کا مرکز تھے، منبع تھے. جس نے جتنا فیض لیا اس کو عطا فرماتے گئے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اتنا علم یہ کیسے ہو گیا؟ ایکچولی جیسے میں نے کہا نا، بچپن ہی سے اللہ کریم نے اسپیشل برکتیں انہیں عطا فرمائی تھی. ذہانت کا عالم یہ تھا، آپ کے حافظے کا عالم یہ تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو لوگ خط لکھتے تھے تو خط میں آپ کو حافظ لکھ دیتے تھے. تو آپ نے کہا لوگ مجھے حافظ لکھ دیتے ہیں، حالانکہ میں حافظ ہوں نہیں. چلو ان کے حسن زن ہے تو میں حفظ قرآن کرنا شروع کر دیتا ہوں. اچھا پھر کب کیا؟ عشاء کے وضو سے لے کر جماعت عشاء کھڑی ہونے تک. کہتے ہیں اتنے وقت میں اعلیٰ حضرت قرآن پڑھتے تھے اور ایک پارہ یاد کر لیتے تھے. 1 مہینہ گزرا تو اعلیٰ حضرت حافظ قرآن بن چکے تھے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں حفظ قرآن کیا. نہیں جناب، اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں نہیں، اعلیٰ حضرت نے 30 گھنٹوں میں حفظ قرآن کیا. ایسی اللہ پاک نے ان کو ذہانت عطا فرمائی تھی. فوٹوجینک میموری ایک اصطلاح ہے کہ فوٹوجینک میموری کیا ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی دوست ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی جاننے والا ہو، آپ کی اس سے ملاقات ہو، اب آپ کو اس کی کال آئے یا کوئی کہے یار وہ خالد بھائی یہ کہہ رہے تھے. جیسے ہی وہ خالد کہتا ہے نا، آپ کے دماغ کے گوشے میں ایک تصویر آ جاتی ہے. خالد کون؟ فلاں. یا فلاں کی کال آتی ہے تو آپ بات اس سے فون پہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر ذہن میں اس کی تصویر چل رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے اس کو دیکھا ہوتا ہے. بلکہ مزے کی بات بتاؤں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو نہیں دیکھا ہوتا اس کی بھی ایک تصویر بن گئی ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں یا کاروبار ہوتا ہے، دیکھا نہیں ہوتا ایک دوسرے کو، فون پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، دماغ میں ویسے ہی خاکہ بن جاتا ہے، لیکن جب ملتے تو کہتے ہیں میں تو کچھ اور سمجھا تھا، آپ تو کوئی اور نکلے. تو اس کو کہتے ہیں فوٹوجینک میموری. انسان کے دماغ میں کچھ چیزوں کی پکچر رہ جاتی ہے. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت کی فوٹوجینک میموری کا عالم یہ تھا. آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، علماء بھی سرچنگ کر لیتے ہیں، مسئلہ لکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کس کتاب میں کہاں لکھا ہے. مگر سنو، میرے رضا کی میموری کا عالم یہ تھا. اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، سرچنگ سافٹ ویئر نہیں تھے. علماء فتوے لکھنے والے، آپ کے شاگرد کتابوں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتے، کہتے حضور یہ والا جزیہ نہیں مل رہا، یہ والا فتویٰ نہیں مل رہا. اعلیٰ حضرت کہتے عالمگیری کی فلاں جلد نکالو، صفحہ نمبر یہ ہے، سطر نمبر یہ ہے، لائن نمبر یہ ہے، اس پر یہ تمہیں فتویٰ مل جائے گا. علماء کہتے لائبریری میں جاتے، جلد نمبر مثال کے طور پر فرماتے 4 نکالو، 4 نکالتے، صفحہ نمبر 312 نکالو، 312 کھولتے، لائن نمبر 14 فرماتے. جب 14ویں لائن پر جاتے وہ مسئلہ وہیں موجود ہوتا تھا.
یعنی علماء کہتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے دماغ میں 1400 سال کی کتابیں ایسا لگتا تھا محفوظ ہیں، اور خود سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے ایسا حافظہ دیا ہے کہ کوئی کتاب ایک بار پڑھ لوں پھر اسے بھولتا نہیں ہوں، وہ پوری کتاب یاد ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسکیننگ مشین جس کو ہم کہتے ہیں، ایک بار مشین کے آگے سے گزارو وہ مشین اسکین کر لیتی ہے۔ میرے رضا کو اللہ نے ایسا ذہن دیا تھا، کتاب نظر سے گزرتی تھی دماغ اسکین کر لیتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم نے وہ کمال دیا۔ اچھا اب سنو، یہ جو ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے نا، شاہکار ترجمہ قرآن، کتنی کتابیں ترجمہ کنز الایمان پر لکھی گئیں، کتنے لوگوں نے اس پر پی ایچ ڈی کی، اس پہ غوطے لگاتے ہیں تو اس پہ موتی نکال کر لوگ لاتے ہیں۔ یہ کلام، یہ ترجمہ قرآن لکھا کیسے گیا، کتنی تفسیروں کو جمع کر کے لکھا گیا، کتنی لائبریریوں میں جا کے لکھا گیا، کتنی تحقیق سے لکھا گیا۔ سنو، سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس مفتی امجد علی اعظمی صاحب جو کہ بحر شریعت لکھنے والے ہیں، صدر الشریعہ، کہتے ہیں حضور آپ نے بڑا دین کا کام کیا، آپ کے قلم کو اللہ نے بڑی برکت دی ہے، امت کے لیے ترجمہ قرآن بھی عطا کر دیں۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تمہارے سامنے کتنا بیزی ہوں۔ فرماتے حضور کرم کرے، آپ ضد کرتے رہے، آپ ریکویسٹ کرتے رہے۔ سیدی اعلیٰ نے کہا چلو پھر ایسا کرو کہ جب میرے آرام کا ٹائم ہو نا، کیلولا کا ٹائم ہو یا رات سونے کا ٹائم ہو، اس وقت آ جانا۔ آرام کا ٹائم تو ویسے ہی انسان کا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے، ویسے ہی بندہ آرام کا طلبگار ہو تو ریلیکس فریش نہیں ہوتا، اس وقت بلاتے۔ مفتی امجد علی اعظمی صاحب کہتے ہیں میں اس وقت جاتا اور اعلیٰ حضرت کے سامنے کچھ آیتوں کی تلاوت کرتا۔ اعلیٰ حضرت کسی تفسیر کو نہیں دیکھتے تھے، فرمایا تلاوت سنتے اور زبانی ترجمہ لکھوانا شروع کر دیتے۔ میں ترجمہ لکھتا، کچھ آیتوں کا روزانہ ترجمہ کرواتے، اور میں گھر جاتا، گھر جا کر اپنی لائبریری میں بڑی بڑی تفاسیر کھولتا، علماء کرام کی تفسیر قرآن دیکھتا، عربی تفسیر قرآن دیکھتا، اور پھر اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو دیکھتا۔ ایسا لگتا اعلیٰ حضرت نے ساری تفسیروں کا عطر عطا فرما دیا۔ ایسے ہی نہیں لوگ اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے، ایسا ترجمہ قرآن کنز الایمان زبانی لکھوایا۔ جبھی تو شاعر کہتے ہیں احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ یہ کچھ بات ہوئی اعلیٰ حضرت کے علوم کی۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو وجہ شہرت بنی سیدی اعلیٰ حضرت کی، کمال کی شخصیت ہے، اتنا بڑا علم ہے، اتنے بڑے مفتی ہیں، مگر جب بات دربار رسالت کی آتی ہے، جب بات عشق رسول کی آتی ہے، تو ایک دیوانہ نظر آتا ہے، ایک مستانہ نظر آتا ہے، ایک نبی پاک پر فدا ہونے والا نظر آتا ہے۔ نارملی دنیا میں ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی زیادہ کتابوں میں، کوئی زیادہ بیزی لائف میں چلا جاتا ہے تو یہ دیوانگی والی جو کیفیت ہے یہ کچھ کم ہو جاتی ہے، مگر سیدی اعلیٰ حضرت کے یہاں یہ کیفیت عروج پر ملتی ہے۔ ایکچولی سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہیں یہ انسٹیٹیوٹ ہیں، آپ سکھاتے ہیں ہم کو کہ نبی پاک سے محبت کرنی ہے تو کرنی کیسے ہے، انداز کیا ہونا چاہیے۔ پہلے آپ سب سن لو کہ عشق رسول کا دعویٰ تو ہم سب کر رہے ہیں، مگر عشق رسول ہونا کتنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، کب تک؟ جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والد، اس کے گھر والوں، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی نبی پاک سے جو عشق کرنا ہے نا، ساری کائنات سے زیادہ کرنا ہے۔ بولنا آسان ہے، کرنا کیسے ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت کو دیکھ لو آپ۔ اچھا ایک اور بات، عشق جو ہے نا وہ اطاعت کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ کوئی کہے میں نبی پاک کا بڑا محب ہوں، بڑا عاشق ہوں، اور سنتوں پر عمل ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ عشق نہیں ہے، عشق اطاعت کرواتا ہے۔ اب اس کو دنیاوی ایگزامپل کے ذریعے سمجھ لیں کہ کوئی بندہ کہے میں اپنے والد صاحب کا بڑا دیوانہ ہوں، والد صاحب سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، میری جان میرے والد پر قربان ہوں۔ آپ کا یار کمال بچہ اتنی محبت کرتا ہے اپنے ابا سے، اس کے ابا مل جائیں کسی دن آپ کو، یار آپ کا بچہ تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ جب ملتا ہے کہتا ہے ابو پہ جان قربان۔ والد صاحب کا ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو کوئی بات ہی نہیں مانتا ہے۔ اب بتاؤ کیا بولو گے؟ یار کمال ہے، ہمارے سامنے کہتا ہے ابا پہ جان قربان، ابا کو ناراض کیے بیٹھا ہے، ابا کی تو کوئی بات مانتا ہی نہیں، بلا تمثیل۔ جو یہ کہتا ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، کیا نبی پاک کی کوئی بات بھی مانتا ہے؟ آقا کی سنتوں پر عمل بھی کر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ صرف نعرے ہی ہیں۔ خود سوچو
عشق بغیر اطاعت کے کمپلیٹ نہیں ہے. آپ سنت کے کیسے عامل تھے. سنت وہ جس پر عمل کرنے کا حکم ہے وہ تو دور کی بات ہے. سیدی اعلیٰ حضرت تو ان سنتوں پر بھی ایسے عامل تھے کہ جس کا حکم بھی نہیں تھا. آپ سنت سے محبت کا انداز سمجھو, عشق کا لیول سمجھو. ایک بار ایک دعوت میں گئے, دسترخوان لگایا گیا, دسترخوان پر سلاد میں ککڑی وہ بھی بچھائی گئی. تو اعلیٰ حضرت نے ککڑی کھائی اور اعلان کر دیا کہ اب پورے دسترخوان پر کوئی ککڑی نہیں کھائے گا, ساری میں نہیں کھانی ہے. سارے لوگ حیران ہو گئے, لیکن حکم تھا آپ کا. سب نے ککڑی جمع کی اور اعلیٰ حضرت کے سامنے رکھ دی, ایک ایک کر کے آپ ساری کھا گئے. کسی نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا, حضور آپ کا تو یہ انداز نہیں ہے, آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں, آپ پورے دسترخوان کی ککڑی کا تناول فرما گئے. تو آپ نے فرمایا ماجرا یہ ہے کہ جب میں نے پہلا ٹکڑا کھایا تھا نا, وہ ککڑی کڑوی تھی, اور ککڑی میرے آقا کو پسند ہے. سنت ہے کھانا, آقا سے کھانا ثابت ہے. میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ کوئی ککڑی کھائے اور اسے تھوک دے یا کہے کہ ککڑی کڑوی ہے, اس لیے احمد رضا نے سوچا ساری ککڑی میں ہی کھا جاتا ہوں. یہ ہے نبی پاک سے محبت. ادھر تو کسی کو فکر ہی نہیں, کبھی کسی چیز کو برا کہہ رہے ہوتے, کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے, کوئی امامے کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. ارے رکھتے نہیں ہو یہ غلط ہے, لیکن جو رکھ رہا ہے اس کا تو مذاق نہ اڑاؤ, سنت کا تو مذاق نہ اڑاؤ. سوچئے عشق کا دعویٰ بھی ہے مگر سنت سے پیار بھی نہیں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کا تو یقین کیسا تھا, نبی پاک کی زبان سے نکلا ختم, بس اعلیٰ حضرت کا یقین ہے. یقین کا عالم کیا تھا. یہ جو آپ دوسری بار گئے حج پر, تو پانی کے جہاز سے گئے, تو اب دوران سفر زبردست طوفان آ گیا, اور ایسا طوفان کہ لوگوں نے کفن پہن لی. جو کشتی میں تھے نا لوگ, انہوں نے کفن پہن لیا کہ گئے اب ہم. آپ کی والدہ بھی ساتھ تھی, آپ نے اپنی والدہ کو کہا ماں جی گھبراؤ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. ماں جی گھبرائی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا ماں جی میں خدا کی قسم کھاتا ہوں طوفان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا, ہماری کشتی نہیں ڈوبے گی. تھوڑی دیر ہوئی تو طوفان ختم ہو گیا. تو ماں نے کہا بیٹا اتنا اطمینان, ایسا یقین کیسے. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو کسی کشتی میں سوار ہو اور یہ دعا پڑھ لے, بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. ماں جی آقا نے فرمایا کشتی نہیں ڈوبے گی. میں کشتی میں سوار ہوا تھا, میں نے دعا پڑھ لی تھی, اس لیے میں نے قسم کھا لی کہ نبی پاک نے فرمایا کشتی نے نہیں ڈوبنا. اصل مسئلہ یہی ہے. دعائیں میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, وظیفے ہم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ تو بہت زیادہ وظیفے پڑھتے ہیں, کام ایک نہیں ہوتا ان کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وظیفے پہ یقین نہیں ہے, تعویذ پہ بھی یقین. کام اسی کا ہونا ہے جس کو وظیفے پہ یقین ہو, دعا میں یقین ہو, یقین کے ساتھ اللہ سے مانگ رہا ہوں ضرور ملے گا, یہ درود پڑھ رہا ہوں یہ ضرور برکت ملے گی, جب نبی پاک نے فرما دیا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم کام بھی کر رہے ہوتے, یقین بھی دل میں نہیں ہوتا, پھر نہیں ہوتے کام. یقین قلب کے ساتھ وظیفہ ہو, تعویذ ہو, دعا ہو, وہ ضرور اثر لاتی ہے. بہرحال موضوع میرا یہ نہیں, ورنہ اس موضوع پر بھی کئی واقعات موجود ہیں کہ کیسے یقین سے کام ہو جاتے ہیں. تو بہرحال سیدی اعلیٰ حضرت کا عشق, سبحان اللہ. آپ تو مدینے کی بات چھوڑو, مدینے کا رستہ جو ہے نا اس کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں ہمیں. فرماتے ہیں واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو, یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. ابھی مدینہ نہیں آیا, ہمیں کہہ رہے یہ راستہ مدینے جا رہا ہے, میں اس پر ہی اپنی جان قربان کر دوں. کہتے ہیں یہ راستہ پتہ ہے کیسا ہے, اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. ارے سوچو تو صحیح میرے پاؤں اور ایسا راستہ, ارے یہاں تو ملائکہ فرشتے سر جھکاتے ہیں اور پھر زائرین کو جھنجھوڑتے ہیں. وہ لوگ جو شاپنگ کرنے, وہ لوگ جو مدینے جا کر بھی غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں, اعلیٰ حضرت جھنجھوڑ کے کہتے ہیں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے, غافل ذرا تو جاگ, وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. ادھر پاؤں کیسے رکھ رہے ہو, ادھر تو سر رکھنے کی جگہ ہے, معراج کا سما ہے. کہاں پہنچے زائروں, کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. ارے دنیا میں کسی سے بھیک کوئی مانگتا ہے, مدد مانگتا ہے, ڈی مورلائز ہو جاتا ہے, اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے, اس کی جو ہے عزت خراب ہو جاتی ہے. مگر اعلیٰ حضرت ایک نیا تصور دیتے ہیں, کہتے ہیں ایک بھیک ایسی ہے جس کا مزہ ہی کچھ اور ہے, اس کا انداز ہی اور ہے. کہتے ہیں لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. ارے بھیک کب مزے کی ہوتی ہے, مگر اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کیوں بھیک مزے کی ہے, کیونکہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں
میں تھوڑی مانگنے والا ہوں، کیوں نہ بھیک مزے کی ہو۔ ارے ادھر تو بادشاہوں کو بادشاہی ملتی ہے، سرداروں کو سرداری ملتی ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور یہ نظارہ تو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے، جاؤ مدینے، اللہ بار بار حاضری عطا فرمائے، کبھی کسی ملک کا وزیر اعظم، کبھی کسی ملک کا صدر، کبھی کوئی بادشاہ ہاتھ باندھے دربار رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے لیے خیرات لے کر جاتا ہے، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت ایکچولی انسٹیٹیوٹ ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی پاک سے محبت کیسے کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تخیل، آپ کے خیالات کو سنیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ عشق کا عالم یہ ہے، فنا پھر رسول کا مرتبہ کیسا تھا۔ میں اور آپ کسی باغ میں جائیں، میں آپ کسی گلشن میں جائیں، پھول دیکھ کر، باغ دیکھ کر مزہ آ جاتا ہے، طبیعت فریش ہو جاتی ہے، مگر جو نبی پاک سے محبت کرنے والا ہونا، اسے باغ میں بھی آقا کی یاد آتی ہے، اسے پھول میں بھی نبی پاک یاد آتے ہیں۔ میرے رضا نے ہو سکتا ہے کوئی گلشن دیکھا ہوگا اور لکھتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ کہتے ہیں یہ سارا گلشن ہی نبی پاک کی وجہ سے مہک رہا ہے۔ کبھی کہتے ہیں آج کبھی ہمیں ہوا آتی ہے، ہم کہتے ہیں یار بڑی بھینی بھینی ہوا ہے، آج بڑی پیاری ہوا ہے، مگر جو آقا کی یاد میں جیتا ہونا، وہ کہتے ہیں کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج۔ یہ ہوا کہیں مدینے سے تو نہیں آئی، کیا مدینے سے صبا آئی ہے کہ پھولوں میں ہے آج، کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے آسمان دیکھا، چاند دیکھا، میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں، جب چاند دیکھتے ہیں تو آسمان بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے پہلی رات کا چاند، پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے نا، وہ بہت خوبصورت، انگریزی میں اس کو کریسنٹ کہتے ہیں، مگر میرے رضا کا تخیل، امیجینیشن دیکھو۔ آپ کہتے ہیں یہ پہلی رات کا چاند ہے، یہ تو پیالے کی طرح ہے، یہ تو کشکول کی طرح ہے۔ آپ چاند سے کہتے ہیں چاند جلدی کر، اپنا پیالہ لے اور آقا کے قدموں میں آ جا، پورے مہینے کی خیرات لے جا، تجھے مدینے سے خیرات ملے گی تو پورا مہینہ اپنا کام چلائے گا نا۔ کہتے ہیں بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ ارے چودھویں کا چاند کئی بار آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اور جب بھی شاعر خوبصورتی کا ذکر کرتے ہیں 14ویں رات کے چاند کا ضرور ذکر کرتے ہیں، مگر تخیل رضا دیکھو، اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھو، کہتے چاند تو بڑا خوبصورت ہے، واقعی بڑا پیارا ہے، مگر تجھ پر ایک داغ بھی ہے۔ اور اے چاند تجھ سے ایک مسٹیک ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی، 27 رجب کی رات شب معراج آقا تیرے قریب سے تو ہی گزرے تھے نا، عرش پر جب گئے تھے تیرے قریب سے تو گزرے تھے، تو نبی پاک کے قدموں سے لگی ہوئی خاک اٹھا لیتا، اپنے چہرے پہ مل لیتا، تیرے داغ بھی مٹ جانے تھے۔ سنو میرے رضا کیا لکھتے ہیں، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ میں اور آپ تارے بھی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے آسمان، کیسے تارے ہیں، مگر پوچھو رضا سے جو عشق کی اس معراج پر ہوتا ہے نا، اس کو ہر بات میں محبوب کی یاد ستاتی ہے۔ کہتے ہیں ایسے نہیں تارے جگمگا رہے، ایسے ہی خوبصورت آسمان نہیں ہو گیا۔ دراصل ماجرا یہ ہے، جب آقا کو معراج کی رات غسل دیا گیا تھا، جس میں اطہر سے جو پانی کے قطرے ٹپکے تھے نا، وہ تاروں نے کٹوروں میں بھر لیے تھے، اسی وجہ سے یہ تارے ٹمٹما رہے ہیں۔ سنو رضا، میرے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ کیوں نہ
نہ کرے اعلیٰ حضرت سے پیار، وہ سلیقہ سکھاتے ہیں نبی پاک سے محبت کا۔ سنو، جنت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت میں بڑے اللہ کی نعمتوں کا مظہر ہے وہ جنت کا جو رنگ و روغن ہے۔ کتنی خوبصورتی ہوگی جنت میں، مگر میرے رضا سے پوچھو یہ جنت کا کلر ہوا کیسے، یہ رنگ و روغن، یہ نقش و نگار بنے کیسے؟ تخیل دیکھو، اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میرے آقا کے چہرے کا دھون، یہ نہیں کہا ہاتھوں کا دھون، یہ نہیں کہا داڑھی مبارک کا دھون۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نبی پاک کے تلووں کا دھون جو بچ گیا تھا نا، اسی سے جنت کا رنگ و روغن بنا دیا گیا تھا۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ کس کلام کی بات کریں اور کس واقعے کی طرف ذکر کریں؟ چلیں دو مختصر واقعات جو مزید عشق رسول میں اضافہ کرتے ہیں، نبی پاک سے محبت کا ہمیں سلیقہ سکھاتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کو ایک بیان میں بلایا گیا۔ آج گاڑی بھیجی جاتی ہے بلانے کے لیے، اس زمانے میں ڈولی بھیجی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ ایک ڈولی بھیجی گئی اور اعلیٰ حضرت کو 4 مزدور کاندھے پہ اٹھا کر بیان میں لے جانا تھا، جلسے میں لے جانا تھا۔ جیسے ہی آپ ڈولی میں بیٹھتے ہیں، سنو لیول آف عشق، نبی پاک سے وہ کنیکشن تھا۔ میں نے کہا نا ہر بات میں آقا کی جو یاد میں رہتا ہو اس کا کنیکشن کیسا ہوگا۔ جیسی ڈولی چلتی ہے نا، اعلیٰ حضرت بھرے بازار میں ڈولی کو رکواتے ہیں کہ روکو۔ کیوں؟ جب ڈولی روکی گئی، اعلیٰ حضرت باہر آئے، کہتے بتاؤ تم چاروں میں سے سید زیادہ کون ہے؟ ارے ایسے کیسے پتہ چل گیا؟ کہتے مجھے نبی پاک کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کیسا عشق رسول تھا کہ آل رسول سے نبی پاک کی خوشبو آتی تھی انہیں۔ اب ایک غریب مزدور شہزادہ آگے آیا کہ حضور کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ میں ہی سید زادہ ہوں، آل رسول ہوں، بڑا غریب ہوں، کوئی کام کاج مل نہیں رہا تھا، مزدوری کرنے شہر میں آیا، مجھے یہ کام مل گیا، حضور میں نے ڈولی اٹھا لی، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، فرماتے شہزادے غلطی تم سے نہیں، غلطی احمد رضا سے ہو گئی ہے۔ اے شہزادے میں نے تمہارے کاندھوں پر سواری کر لی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اللہ اکبر، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وقت کا امام ایک مزدور کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا ہے کیونکہ وہ مزدور نبی پاک کی آل سے ہے۔ ادھر وہ شہزادہ رو رہا ہے، ادھر اعلیٰ حضرت کی آنکھوں سے بھی ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ شہزادہ کہتا ہے حضور مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ کا کیا قصور ہے؟ حضور کوئی ایسی بات نہیں۔ فرمایا نہیں ہے شہزادے، قیامت کے دن اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے سوال کر لیا احمد رضا کیا میری آل کے کاندھے اس لیے تھے کہ تم اس پر سواری کرتے، تو احمد رضا اس دن نبی پاک کو کیا جواب دے گا؟ اے شہزادے مجھے معاف کر دو۔ زمانے نے یہ منظر دیکھا، وقت کا امام مجدد دین و ملت اپنا امامہ اتارتے ہیں اور اس مزدور شہزادے کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ لوگوں کی چیخیں بلند ہوتی ہیں، یہ کیسا منظر ہے؟ شہزادہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اعلیٰ حضرت بھی رو رہے ہیں۔ اور سنو اب اعلیٰ حضرت نے ایک انوکھا اسٹیپ اٹھایا، فرماتے ہیں شہزادے احمد رضا کے دل کو قرار نہیں آئے گا، اب اس کو چین جبھی آئے گا جب آپ ڈولی میں بیٹھیں گے اور احمد رضا اس ڈولی کو کاندھا دے گا۔ جو مزدور کاندھا دینے آیا تھا، اب زمانے نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو ڈولی میں بٹھایا اور خود کاندھے پر ڈولی اٹھائی۔ ایسے لکھا نہیں، اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا ہے کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ارے وہ صرف قلم کے غازی نہیں تھے، وہ گفتار کے صرف غازی نہیں تھے، وہ کردار کے بھی غازی تھے، وہ کردار کے بھی عاشق تھے۔ انہوں نے یہ پروف کیا کہ جس چیز کی نسبت نبی پاک سے ہو جائے اس پر اپنا سب کچھ فدا کرنا چاہیے۔ درس کیا ملا؟ میرے اور آپ کے آس پاس بھی سید صاحبان ہوتے ہیں، بعض اوقات پڑوس میں ہوتے ہیں، بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کوئی غریب سید زیادہ ہمارے یہاں جاب کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھو ادب کرنا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، یہ آقا کی آل سے ہے۔ ارے مجھے اور آپ کو تو جو مل رہا ہے وہ آقا کی آل کا صدقہ مل رہا ہے، نواسوں کا صدقہ مل رہا ہے۔ ساری دنیا جن کے گدر سے پل رہی ہے یہ ان کی آل ہے۔ جتنا ادب کرو گے اتنا نوازے جاؤ گے۔ بہرحال یہ واقعہ بہت کچھ ہمیں سکھاتا ہے۔ اور ایک اور آخری واقعہ جو میرے بیان کا درس اور بیان کا پیغام بھی ہے، اور ایکچولی یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی پیغام ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو
بریلی کے قریب ایک ریاست تھی، ریاست نان پارا. وہاں کے لوگ آئے اور کہا کہ حضور ہماری ریاست نان پارا جو ہے اس کا نواب ہے اور لوگ شاعر جو ہیں اس کی قصیدے لکھ رہے ہیں، جو جتنا اچھا قصیدہ لکھتا ہے وہ اس کو تحفے دیتا ہے، انعام دیتا ہے، پیسے دیتا ہے. حضور آپ بھی بڑے زبردست شاعر ہیں، آپ بھی ایک قصیدہ لکھ دیں، آپ تو سب سے اچھا ہی لکھیں گے، آپ کو بڑا انعام مل جائے گا. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا. ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہو کہ سب سے اچھا قصیدہ یہ لکھیں گے. واقعی آپ نے قصیدہ تو سب سے اچھا لکھا، مگر کسی نواب کی شان میں نہیں، اپنے آقا کی شان میں لکھا. اور سنو کیا کلام لکھا. ویسے تو میرے رضا کا ہر کلام ہی کمال ہے، مگر یہ تو ماسٹر پیس ہے. آپ لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ایسے اشعار ہیں کہ ہر شعر کی شرح کرنے کو جی چاہتا ہے. ایک ایگزامپل، چھوٹی سی مثال دے کر آگے بڑھ جاتا ہوں. اب جب اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن نعمتوں کے ساتھ بعض اوقات کچھ نہ کچھ تکلیفیں، زحمتیں بھی ہوتی ہیں. پھول بڑا خوبصورت ہے، کانٹا اچھا نہیں لگتا، شمع بڑی پیاری لگتی ہے، مگر اس کا دھواں مزہ نہیں دیتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا وہ نعمت ہے جس کے ساتھ کوئی زحمت نہیں. آپ پھول تو ہیں مگر کانٹا نہیں، آپ شمع تو ہیں مگر اس میں دھواں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. آپ فرماتے ہیں دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں. ارے آقا کا در کیا ہے، سب کچھ تو ہے، دو جہاں کی بہتریاں بھی ہیں، امان کا دل کا امان بھی ہے. کہتے ہیں بتاؤ کیا نہیں ہے یہاں پر، پھر خود ہی بتاتے ہیں کیا ایسا ہے جو یہاں نہیں. کہتے ہیں دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں. ہاں کہو کیا کہ وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. آقا کے دربار میں نہیں ہے. کہتے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں. حضور بولنے والے بڑے آئے، کلام کرنے والے بڑے آئے، مگر جب آپ کلام کرتے ہیں تو کمال کرتے ہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آقا جب گفتگو فرماتے تھے نا تو بڑے بڑے عرب کے فصحا انٹلیکچوئل سامنے بیٹھتے حیران ہو جاتے. کہتے یہ کون سا کلام ہے، کبھی کسی مدرسے گئے نہیں، کسی استاد کے پاس گئے نہیں، ایسی فساد کہاں سے آئی. ارے رب نے اپنے حبیب کو براہ راست جو عطا فرمایا تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنو میرے آقا کی نظر کیسی، میرے آقا کی اتھارٹی کیسی. فرماتے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. آقا عرش پر تو آپ گزر جاتے ہیں اور فرش پر دل پر بھی نظر رکھتے ہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا. ارے پیسے والوں کے لیے کہتے ہو لکھوں، سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ سب لکھنے کے بعد جو مقطع لکھا نا، سنو یہ میسج ہے. کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا. اے رضا پیسے والوں کی مدح سرائی کرو، پیسے والوں کی تعریف کرو. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. گدا کہتے ہیں فقیر بھکاری کو. کہتے میں نبی پاک کا بھکاری ہوں، پیسوں والوں کی کیوں مدح کروں. میرا دین پارا نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ لوگوں کی پیسے والوں کی مدح کروں، ان سے انعام لوں. ارے میں نبی پاک کا امتی ہوں، ان کا غلام ہوں. شان بیان کروں گا تو اپنے آقا کی کروں گا. اب جو تھوڑی شاعری کو سمجھتے ہیں ان کو اشارہ دے دوں، عقل مند لوگ ذرا اور انجوائے کر لیں. اعلیٰ حضرت نے ریاست نان پارا کا ذکر نہ کر کے بھی ذکر کر دیا. کہا نہیں کہ میں نان پارا والوں کی مدح نہیں کر رہا، مگر جو کہا نا میرا دین پارا نا نہیں ہے، اس کے ٹکڑے بھی کر دیے. اور پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، نان کہتے ہیں روٹی کو. کہتے ہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا تھوڑی ہے کہ میں اس کے لیے اپنا دین بیچ دوں. اور یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک اور کمال کا انداز ہے، نہ بتاتے بھی بتا دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا وہ کلام سنا ہوگا نا، لم یاتی نظیرو کا فی نظر، 4 زبانوں میں لکھا. کمال کا کلام، شاہکار کلام. پورا کلام لکھ کے مقطع میں کتنی انکساری کی. بس خام آئے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. ارشاد احبہ ناطق تھا، نہ چار اسرا پر آ جانا. یعنی کہتے ہیں میری تو عادت بھی نہیں تھی اس طرح لکھنے کی. خالی خالی میرے قلم کی شان بیان کر رہے ہو. یہ تو میرے دوستوں نے کہا تو میں نے لکھ دیا. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے
مگر علماء کہتے ہیں جو یہ جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی نا 4 زبانوں میں لکھنے کی، وہ 2 بندے تھے، ایک کا نام ارشاد تھا، ایک کا نام ناطق تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ان کا ذکر بھی کر دیا اور بتایا بھی نہیں، ارشاد احبہ ناطق تھا، جملہ بنایا کہ مجھے تو دوستوں نے کہا اس لیے لکھ دیا، مگر وہ دوست کون تھے؟ ایک ارشاد تھا اور ایک ناطق تھا۔ تو یہ قلم رضا کے شاہکار ہیں۔ بہرحال اس پر پھر کبھی بات کریں گے جو اعلیٰ حضرت کی شاعری کی باریکیاں ہیں۔ موضوع میرا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مقطع میں کیا کہا؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ آج آئے ہو نا عرس رضا میں، آئے ہو نا استقبال ربیع الاول کے اجتماع میں، یہ پیغام لے جاؤ، بس دل میں بسا لو اس پیغام، کیونکہ نبی پاک کی سب کچھ ہے ہمارے۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جب بھی دیکھو انسان کی زندگی میں بڑے امتحان آئیں گے، آپ کی زندگی میں بھی آئے بھی ہوں گے، آئیں گے بھی۔ پیسہ آئے گا سامنے مگر حرام کا ہوگا، جھوٹ بولنا پڑے گا، رشوت لینی پڑے گی، کوئی دھوکہ دینا پڑے گا۔ پیسے نظر آ رہے ہوں گے، بڑی ڈیل ہے یار، دن سنور جائیں گے، کام ہو جائیں گے۔ اس وقت تمہارے دل سے آواز آنی چاہیے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، کیسے لے لوں یہ پیسے آقا کو ناراض کر کے، بیچ دوں اپنا دین۔ زندگی میں کئی ایسے موقع آئیں گے جب آپ کی فیملی، آپ کے دوست آپ کو گناہ کی طرف کھینچیں گے۔ گھر میں شادی ہوتی ہے، ڈھول تماشے، ناچ گانے، لوگ کہتے ہیں یار کیا کرے، بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، کیوں یاد نہیں آتا؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، کیوں میں بچوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دوں؟ کدھر گئی تمہاری غلامی، کدھر گئی عشق رسول؟ یہی تو ٹیسٹ ہوتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے کہ جب گناہ کی طرف دل کھینچے، جب برائی کی طرف دل چاہے جانے کو، اللہ کرے دل سے آواز آ جائے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ ارے میں تو آقا کا امتی ہوں، آقا کا غلام ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یار آج کل کے دور میں کرنا پڑتا ہے، کیوں کرنا پڑتا ہے بھائی؟ نہیں کریں گے، ہم کریں گے وہی جس کی اجازت دی ہے اسلام نے، پھر عاشق رسول ہے نا۔ تو بہرحال آج سیدی اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر ہوا، اللہ ان کے صدقے ہمیں نبی پاک کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ اور اب انشاءاللہ اگلے 2-4 دنوں میں ہی اللہ نے چاہا، 1 ہفتے میں وہ مہینہ آنے والا ہے جس کا سارا سال عاشقان رسول کو انتظار رہتا ہے۔ تیاری ہے نا ربیع الاول کی انشاءاللہ؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ ہاں، میلاد منانا ہے اور گج وج کے منانا ہے، دھوم دھام سے منانا ہے۔ کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اس زمانے سے پرابلم ہے۔ نبی پاک جب پیدا ہوئے تو شیطان نے سر پہ خاک ڈالی تھی، اور آج بھی کچھ لوگوں کو مسئلہ، آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو سرکار کے چاہنے والے لوگ برتھ ڈے منائیں، کسی کو پرابلم نہیں، شادی کرے کوئی پرابلم نہیں، یوم آزادی منائے کوئی پرابلم نہیں، لائٹیں لگائیں کوئی مسئلہ نہیں، میلاد پر خرچہ کرو تو غریب کی بچی یاد آتی ہے، ٹینشن مت لیا کرو، وہ ٹینشن کچھ اور ہے۔ سید امام، اچھا میں آپ کو پہلے تھوڑی سی 1-2 حدیثوں کے ذریعے پروف بھی کر دیتا ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن ہو۔ لوگ کہتے ہیں حوالہ دیا کرو، شرح بخاری میں اور بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو لہب یہ نبی پاک علیہ السلام کا سگا چچا، ٹھیک ہے، اور کیسا دشمن کہ جس کی مذمت میں پوری قرآن پاک کی سورہ ابی لہب نازل ہوئی، اتنا خطرناک۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ جب نبی پاک کی ولادت ہوئی تو پیارے آقا علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اس کی لونڈی تھی، ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ، اس نے آ کر خبر دی کہ اے ابو لہب تمہارے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے خوشی میں اس لونڈی کو آزاد کر دیا کہ جا تم آزاد۔ اس زمانے میں غلام اور لونڈی مال ہوتے تھے، جیسے آج میں اور آپ پیسے خرچ کرتے ہیں میلاد پر، کوئی نیاز کرتا ہے، کوئی کھانا بانٹتا ہے، کوئی لائٹنگ کرتا ہے، پیسے خرچ کرتے ہیں نا، وہ بھی پیسہ ہی تھا۔ لونڈی اور غلام بھی پیسے تھے کیونکہ قیمت سے خریدتے تھے۔ تو ابو لہب نے گویا خرچ کیا، لیکن محمد الرسول اللہ کی ولادت سمجھ کر نہیں، محمد بن عبداللہ اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں۔ نبی پاک کو نبی تو اس نے مانا ہی نہیں، اور ابھی تو پیارے آقا نے اعلان وہ بھی نہیں کیا تھا نبوت۔ پھر کیا ہوا سنو، ابو لہب مر گیا، مرنے کے بعد اس کے رشتہ داروں نے اسے خواب میں دیکھا، اور یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ریفرنس موجود ہے، میں نے کہا نا شرح بخاری میں بھی لکھا۔ تو اس میں اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہتا ہے کہ مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی، میں تو عذاب میں ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے نا تو مجھے اپنی شہادت کی انگلی سے کچھ سکون دیا جاتا ہے، راحت دی جاتی ہے، کیونکہ میں نے اس انگلی کے اشارے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے دن اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ بڑے بڑے شارحین اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسا پکا کافر
سرکار کو اپنا آقا مان کر نہیں بھتیجا مان کر خوشی منائے، اس کا عذاب اس لمحے کم کر دیا جائے۔ تو جو سرکار کا عاشق محمد الرسول اللہ کو اپنا آقا مان کر، اپنا مولا جان کر، ان کی خوشی میں، ولادت میں اگر خوشی مناتا ہے، خرچ کرتا ہے، لنگر کرتا ہے، نیاز کرتا ہے، یا جو بھی اچھے کام کرتا ہے، تو اس کی قبر نور علی نور کیوں نہ بن جائے۔ اور یہی فلسفہ مفتی احمد یار خان نعیمی اپنے کلام میں کتنے پیارے انداز میں سمجھا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ دل سے خوشیاں منائیں، ہاں، لیکن یہاں میں ایک دو مشورے دے دیتا ہوں۔ خوشی منائیں مگر شرعی تقاضوں کے مطابق، چراغا کریں مگر چوری کی لائٹ سے نہیں، اپنی جیب سے۔ نعت خوانی کریں مگر ایسے ساؤنڈ لگا کر نہیں کہ لوگوں کی نیند خراب کریں، سجاوٹ کریں مگر ایسے نہیں کہ لوگوں کے راستے بلاک کر دیں۔ حقوق العباد کا خیال رکھیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ کوئی بھی نیکی جب تک ثواب نہیں ملے گا جب تک اللہ کی رضا والے کاموں کے ساتھ نہ ہو۔ لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کون سی نیکی ہوتی ہے؟ اللہ سلامت رکھے میرے پیرو مرشد کو، امیر اہل سنت کو۔ آپ مدنی چینل پر ببانگ دوہل بتاتے ہیں، سارے میلاد کرنے والوں کو سمجھاتے ہیں کہ ضرور مناؤ میلاد، مگر شرعی تقاضوں کے مطابق، تکلیف پہنچا کر، چوری کر کے نہیں۔ اچھا پھر یہ چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو غلط طریقے سے میلاد مناتے ہیں اور دوسروں کو موقع دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو یار میلاد منانے والے کیا کر رہے ہیں۔ ارے میلاد ہم ایسے منائیں، ہم ایسے خوشی منائیں کہ اللہ بھی راضی ہو، اس کے حبیب بھی راضی ہو، ہمارا محلہ بھی راضی ہو۔ کسی کو تکلیف پہنچا کے کون سا میلاد منایا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جس کو میلاد سے ہی تکلیف ہے اس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے، وہ پھر ان کا پرابلم ہے۔ لیکن ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے کسی کو، جس کے حقوق العباد جو ہیں وہ تلف ہوتے ہوں۔ جھنڈا لگانے کے حوالے سے بھی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس گھڑی نبی پاک کی ولادت ہوئی میں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے آئے، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر، ایک جھنڈا مشرق پر، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دیا گیا اور نبی پاک کی ولادت ہو گئی۔ اس کا مطلب میلاد کے وقت جھنڈے لگانا یہ تو فرشتوں کا طریقہ ہے۔ جلوس کی دلیل بھی لے لو، میرے آقا جب مدینے میں داخل ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے آقا کی جب مدینے میں داخلہ ہوا تھا وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا تھا۔ کیا شان ہے دیکھو، سبحان اللہ، 12 ربیع الاول کا دن ہے، صحابہ نے پرچم ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، ایک صحابی نے تو اپنا امامہ اتارا اور نیزے پہ پرچم بنا لیا اور ہر طرف سے مرحبا یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، جو ہم اردو میں کہتے ہیں، اس وقت عربی کی زبان میں نعرے لگے تھے، بلکہ سنو وہ نغمہ گنگنایا گیا تھا۔ جو مکے مدینے گئے ہیں میری بات کی تائید کریں گے، آج بھی مدینے شریف میں جو آڈیو کیسٹ کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پر یہ نغمہ آج بھی بجتا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ مسجد جمعہ کے بالکل سامنے سنیت الوداع کا ایک مقام، ترکیوں کے زمانے کی ایک عمارت آج بھی موجود ہے۔ یہ وہ عمارت ہے جو اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ آقا یہاں سے مدینے میں داخل ہوئے تھے، بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کر اور کیا نغمے گائے تھے، سنو، جلوس کی دلیل، نعت خوانی کی دلیل، مرحبا یا رسول اللہ کے نعروں کی دلیل۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ سب مل کر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ۔ تو یہ اس زمانے سے آقا کی شان بیان ہو رہی ہے، اس زمانے سے استقبال ہو رہا ہے، شان مصطفیٰ میں جلوس نکل رہے ہیں۔ تو بالکل انشاءاللہ جلوس میں بھی جائیں، پرچم بھی لگائیں، چراغا بھی کریں۔ دن میں میرا گھر دیکھے تو پرچم بتائے عاشق رسول کا گھر ہے، رات میں کوئی میرا گھر دیکھے تو چراغا بتائے کہ یہ نبی پاک کے دیوانے کا گھر ہے۔ تو پرچم بھی لگائیں، چراغا بھی کریں۔ آخری بات، یہ سب تو کرنا ہے
مگر اس بار وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ تھوڑا وکھرے انداز میں میلاد نہ منائیں، پرچم بھی لگائیں، چراغا بھی کریں، اپنا آپ بھی سجا لیں، آقا کی میلاد کی خوشی میں اپنا سراپا بھی اگر ہم سجا لیں۔ پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ پیارے آقا کو تحفہ کیا دینا ہے، گفٹ۔ دیکھو دنیا کا دستور ہے نا، جس کا برتھڈے ہو اس کا گفٹ دینا ہوتا ہے۔ اچھا جیسا بندہ ویسا گفٹ، چھوٹے بچے کی برتھڈے ہوتی ہے چاکلیٹ دیتے ہیں، ٹوائز دیتے ہیں، تھوڑا بڑا ہو جائے تو کتاب دیتے ہیں، پھر آگے جا کے خوشبو دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں۔ نبی پاک کو کیا تحفہ دو گے آپ؟ اچھا پسند کیا ہے، پہلے یہ معلوم کر لیتے ہیں آقا کو پسند کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آقا کہتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نمازی بن کر میلاد منائیں؟ کوئی کہے آپ کو یار آپ نے 5 وقت نماز شروع کر دی، فجر بھی پڑھنے لگے، تو آپ جواب دیں کہ یار میرے آقا کا میلاد آ گیا، بس میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، بس میں کیسے نماز قضا کر سکتا ہوں؟ آقا کو تحفہ دینا ہے مجھے۔ کوئی کہے یار آپ جھوٹ نہیں بولتے، بس میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی، میلاد آ رہا ہے، یار آپ تو حرام کام کرتے تھے چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا، آپ کوئی حرام نہیں کماؤں گا، آقا کا میلاد آ رہا ہے، میں نبی پاک کا امتی ہوں، میں اس بار میلاد میں نبی پاک کو توبہ کا تحفہ پیش کروں گا۔ کرو نا ایسا، اور یقین کرو اگر میلاد میں ایسا کر لیا نا تو ہمیشہ یاد رکھے غلام اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے، بادشاہ اپنے کرم کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ جب وہ عطا فرمائیں گے نا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، پھر اتنا دیں گے جھولی میں بھی نہیں سمانا۔ اس بار ملا لو ایسے میلاد، چراغا کرنا ہے باہر بھی اور اندر بھی، یہ گناہوں کا اندھیرا نکال دو، نہیں چاہیے جھوٹ، نہیں چاہیے بے حیائی، نہیں چاہیے بری عورتوں اور لڑکیوں سے دوستیاں، یہ موبائل فون، یہ انٹرنیٹ، یہ بے حیائیاں چھوڑ دو۔ آقا کا میلاد آ رہا ہے، تیاری شروع کر دو آج سے، پکی نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ یار چہرہ بھی تو سجا لو نا یار، جھالر لگا رہے ہو، یہ بھی تو پیاری سی جھالر ہی ہے نا، یہ واقعی کیا کام کرے گی پتہ ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، بریلی کے تاجدار کا ہی ذکر ہو رہا ہے نا، کہتے قبر میں نے سنا ہے بڑا اندھیرا ہے، لیکن میں آقا کے چہرے کے عشق کی نشانی لے کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ قبر میں چراغ کا کام کرے گی۔ لکھتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو لے لو یہ چراغ آپ بھی بھائی، سجا لو، ربیع الاول کے مہینے میں تو سجا لو، پھر اللہ کرے گا تو استقامت بھی مل جائے گی، اللہ کرے کہ نبی پاک کی سنتیں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سیدی اعلیٰ حضرت کے صدقے سچا عشق رسول عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ کچھ اعلانات ہیں۔ ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب یہاں سے قریبی جامع مسجد بہزاد سیکٹر 14A شادمان ٹاؤن نزد سخی حسن چورنگی میں شروع ہو جاتا ہے، اور اس اجتماع میں شرکت کے لیے بعد نماز مغرب اس مسجد سے گاڑی بھی روانہ ہوتی ہے، تو آج یہاں بھی آئے ہیں، جمعرات اجتماع میں بھی آنے کی نیت کر لیں، کم از کم ربیع الاول کی تو ساری جمعراتوں کی شرکت کی نیت کریں، بلکہ ایک اور نیت کریں کہ انشاءاللہ 12 دن تو اللہ کے ولی کی زیارت بھی کریں گے، مدنی مذاکرے میں شرکت بھی کریں گے۔ جو فیضان مدینہ آ سکے وہاں آ جائیں، ورنہ گھر میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ مدنی چینل پر دیکھیں، سارے گھر میں میلاد کا سماں بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب